تو ان ساری عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا اور سب سے پہلے جو عمل ہوا وہ عمل تقویت الایمان کی شکل میں، تقویت الایمان کی صورت میں اور ان فتاووں کی صورت میں ہوا جو مسلمان اہل سنت و جماعت پر لگائے گئے۔ ان کے مال کو لوٹ لینا مباح قرار دیا گیا اور ان کے خون کو بہانا جائز قرار دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو کتاب تقویت الایمان لکھی گئی، اس کتاب تقویت الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی کو دو گروپوں نے تسلیم کیا، ایک طرف غیر مقلدین اور دوسری طرف اپنے آپ کو مقلد شو کرنے والے دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں۔ دیوبندی اور غیر مقلدین وہابی علماء دونوں بنیادی طور پر چونکہ ابن عبد الوہاب نجدی کو اچھا تصور کرتے تھے، اچھا سمجھتے تھے۔ دیوبندیوں کا ایک حوالہ فتاوی رشیدیہ سے، یہ فتاوی رشیدیہ ہے اور اس فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 280 پر رشید احمد گنگوئی نے ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے عقائد عمدہ تھے۔ لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا، سنا کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے رکتا تھا، مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی، واللہ تعالی عالم۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا۔ تو ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو عمدہ دیوبندیوں کے کتب الاقطاب رشید احمد گنگوئی نے کہا اور ان کے عقائد کی تائید اور توثیق کی ابن عبد الوہاب نجدی کے، اور پھر کتاب تقویت الایمان کی بھی باقاعدہ دیوبندیوں نے بھی تعریفیں کی ہیں اور وہابیوں نے بھی، غیر مقلدین نے بھی تعریفیں کی۔ تو اس اعتبار سے دیوبندی ہوں یا غیر مقلدین وہابی ہوں، یہ دونوں وہابیت کی ہی دو شاخیں ہیں۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، یہ ہے ان کی ملفوظات۔ اس ملفوظات میں تو باقاعدہ تھانوی صاحب نے وہابیوں نے کا اقرار کیا ہے۔ یہ ہے ملفوظات حکیم الامت اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 75، ملفوظ نمبر 112۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو، سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں۔ تھانوی صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ان کے پاس 10,000 روپیہ ہو تو وہ 10,000 روپیہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو 10,000 روپیہ لوگوں میں تقسیم کر کے ان کی تنخواہ لا دیں اور لگا دیں اور ان کو وہابی کر دیں۔ تو لوگوں کو وہابی بنانے کا تھانوی صاحب کو باقاعدہ پورا شوق تھا۔ تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ دیوبندی اور غیر مقلدین وہابی یہ دونوں جو ہیں وہ وہابیت ہی کی دو شاخیں ہیں۔ جس طرح سمجھنے کے مرزئی، اب ایک ان کا گروپ اور فرقہ ہے قادیانی اور دوسرا ہے لاہوری۔ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، مرزائیوں کی یہ دونوں شاخیں مرزا غلام محمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا کم از کم ضرور مانتے ہیں۔ تو غیر مقلدین بھی وہابی، یعنی غیر مقلدین اور دیوبندی یہ دونوں اس اعتبار سے وہابی ہیں کیونکہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو عمدہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے تحریک وہابیت کی باقاعدہ سے اس کی تائید اور توثیق کی ہے۔ جہاں تک بات ہے المہند کی، تو المہند میں دفع الوقتی، یعنی وقتی طور پر صرف اپنے اوپر سے وہ جو چیزیں وہ ٹالنے کے لیے انہوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے امام شامی کی جو عبارت نقل کی ہے، ورنہ آج بھی دیوبندی علماء سے پوچھ کر دیکھ لیں، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں وہ غلطی سے لکھا گیا المہند میں ابن عبد الوہاب نجدی کے خلاف، ورنہ ہم ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کی تائید بھی کرتے ہیں اور ان کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہابی کہاں ہی ان کو جاتا ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی تحریک اور ان کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم انجینئر محمد علی مرزا کو وہابی اس لیے کہتے ہیں، یہ جو کہتا ہے نا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہابی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی فرقہ وہابی وجود رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ وہابی کی کوئی ڈیفینیشن یا تعریف ہے کہ نہیں؟ وہابی کی تعریف یہ ہے کہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو درست سمجھتا ہو، اور محمد علی مرزا نے باقاعدہ سے جو ہے وہ اس پر ایک
ایک لیکچر ریکارڈ کروایا محمد بن عبد الوہاب نجدی مجدد. تو ابن عبدالوہاب نجدی کو جو بندہ مجدد مانتا ہے، اس کے عقائد کو درست کہتا ہے، اور اس کی کتاب کہتا ہے یہ 24 کیرٹ سونا ہے، یہ کتاب و توحید. یہ تو انشاءاللہ ہم بعد میں اس پر ایک پورا مکمل جو نا وہ ایک بیان اپلوڈ کریں گے کہ یہ جو جس کو 24 کیرٹ سونا کہتا ہے نا، اس میں کھوٹے سکے کتنے اس نے بھرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے گفتگو کریں گے. تو اس اعتبار سے انجینئر محمد علی مرزا بھی اور دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور غیر مقلدین سب وہابی ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتے ہیں اور اس کو